بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی موسم حج آ رہا ہے، بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس سال حج بیت اللہ کے لیے جانا ہے۔ یہاں پر میں 2-3 احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حج کے لیے نکلتا ہے یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بلایا ہے تو یہ آئے ہیں، اب یہ اپنے اللہ سے جو مانگیں گے ان کا رب ان کو عطا کرے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان اپنے گھر سے حج کے لیے نکلتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے نکلتا ہے، اسی حج کے راستے میں اگر اس کو موت آ جائے قیامت کے دن تک اس کے لیے حج کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا جو انسان عمرہ کرنے کے لیے نکلا اسی عمرے کے راستے میں اس کو موت آ جائے تو قیامت کے دن تک اس کے لیے عمرے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک آخری حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے، ایک آدمی کو یعنی صحابی کو اس کی اونٹنی نے گرا دیا، جب یہ زمین پر گرا تو اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو تم نے غسل دینا ہے اور اس کو تم نے کفن اس کی انہی 2 احرام والی چادروں میں دینا ہے، اس کا سر بھی نہیں ڈانپنا اور اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن جب اس انسان کو اٹھایا جائے گا تو یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سال حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میری تمام حج کے لیے جانے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہاں پر جا کر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔